زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی۔ سب سے پہلے ہم روح القدس کو ویلکم کریں گے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرائیے اور زوردار تعریف۔ شکر گزاری کرتے ہیں آج خدا نے ہمیں یہ وقت بخشا کہ ہم خدا کے گھر میں آئیں اور خدا کے کلام سے محظوظ ہو سکیں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے خدا کے پاک کلام میں سے اپنی نصیحت اور رہنمائی کے لیے ہم دیکھیں گے نئے عہد نامہ میں سے پولوس رسول کو رومیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 12واں باب اور اس کی دوسری آیت۔ پولوس رسول کو رومیوں کی کلیسیا کے نام خط اور اس کا 12واں باب اور اس کی دوسری آیت۔ کلام حق میں کچھ اس طرح مرقوم ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جائیں پر خدا کی خاص برکت۔ سب اپنی جگہوں پر تشریف رکھیے۔ ابھی ہم نے آیت مبارکہ میں پڑھا ہے، لکھا ہے کہ پولوس کہتا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ ہم شکل کیا ہوتا ہے؟ سیم شکل ہونا، شکل دوسرے جیسی شکل رکھنا۔ وہ کہتے ہیں اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ لیکن یہاں پر کیا معنی دیا گیا ہے کہ اس جہان کے سے کام نہ کرو۔ جو یہ جہان کام کر رہا ہے تم ویسے نہ کرو۔ یہ جہان کیا کر رہا ہے؟ بدی میں ہے، برائی میں ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بدعتیں ہیں، فساد ہے، ہر قسم کی نشہ بازی ہے، غصہ ہے، تفرقے ہیں، جدائیاں ہیں۔ وہ کہتا ہے اس جہان کی ہم شکل نہ بنو، اپنے آپ کو الگ کرو ان سے۔ اس جہان میں ہر قسم کی برائی نظر آ رہی ہے، لیکن وہ خدا کے بندے بندیاں ہوتے ہوئے ہمیں کہتا ہے کہ یہ خدا کے بندے ہیں، یہ خدا کے لوگ ہیں۔ تو ان کو نصیحت کر رہا ہے، ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بن جاؤ۔ اس جہان میں تو یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، وہ لڑائیاں کر رہے ہیں، وہ جھگڑے کر رہے ہیں، ان میں حسد پایا جا رہا ہے، وہ آپس میں بیٹھتے نہیں ہیں کہ بیٹھ کر خدا کے کلام کو سیکھ لیں، بلکہ ان میں تفرقے بازی ہے، ان میں جدائیاں ہیں، وہ تو جھگڑتے ہیں بجائے کہ دوسرے کی مدد کرنے کے، دوسرے سے جو ہوتا ہے وہ بھی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر قسم کی پرابلمز ان میں پائی جا رہی ہے۔ لیکن پولوس کہتا ہے ہمیں اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا، ہمیں یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے۔ لڑائی، جھگڑے، حسد، تفرقے، بدعتیں، جدائیاں، پولوس کہتا ہے ان سے دور ہو جاؤ۔ اس جہان کی سی سوچ نہ رکھو، اس جہان جیسے نہ بن جاؤ، بلکہ آگے وہ کہتا ہے عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرو۔ ہاللیلویہ۔ خدا نیک ہے اور خدا چاہتا ہے ہم بھی نیک ہوں۔ خدا کامل ہے اور خدا بھی چاہتا ہے ہم بھی کاملیت کے درجہ پر پہنچیں، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اس نے ہماری خاطر صلیب پر اپنے آپ کو قربان کر دیا تاکہ ہم بھی نیک بنیں، ہم بھی کامل ہو جائیں۔ تو جو ہمارے اندر نیک اور کاملیت خدا کو نظر آئے گی تو ہم خدا کے پسندیدہ ہو جائیں گے۔ کیا ہوں گے؟ پسندیدہ۔ خدا ہمیں پسند کرے گا اگر ہم بھی اس جہان کے ہم شکل ہو جائیں، اس جہان جیسی برائیاں ہمارے اندر بھی آ جائیں تو خدا ہمیں پسند کرے گا؟ کبھی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا ہمیں پھر پسند کرے۔
عزیزوں ہماری زندگی ایک امتحان ہے. کیا ہے؟ ہماری زندگی ایک امتحان ہے. اگر ہم دیکھیں تو بچپن سے ہم مرتے دم تک امتحان میں اور آزمائشوں میں رہتے ہیں. ہماری زندگی میں امتحان نہیں ختم ہوتے، آزمائشیں کبھی ختم نہیں ہوتی. میں بچپن کی باتیں آپ کو بتاؤں گا. بچے سوچتے ہیں، پھر بڑوں کی سوچ میں بھی جو ہوتی ہیں باتیں کچھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بچے جب اسکول جاتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ میں کچھ ایسی خرابی پیدا کر لیں کہ وہ اسکول سے جانے کے لیے چھٹی ہو جائیں. صبح اٹھتے ہی اپنے ماں باپ کو کہیں گے مجھے بخار لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے جیسے بخار ہے، میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا. جھوٹ بولتے ہیں. خدا کو جھوٹ پسند نہیں ہے، خدا نفرت کرتا ہے. اگر ہم جھوٹ بولتے رہیں گے تو ہم نیک نہیں بنیں گے، ہم کامل نہیں بنیں گے. یہ تو بچوں کی باتیں ہیں. تھوڑا بڑوں کی باتیں کرتے ہیں. بڑے کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں ہر بات. اپنے کام میں اپنے کلائنٹس کو جھوٹ بول دیتے ہیں. کلائنٹس فون کرتا ہے جو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے یہ کام آپ سے کروانا ہے، اور اسے پتا چل رہا ہے کہ یہ کلائنٹس مجھے اتنے پیسے نہیں دے سکتا. وہ کہتا ہے میں موجود ہی نہیں ہوں، میں شہر سے باہر ہوں. جھوٹ پہ جھوٹ. وہ بندہ کہتا ہے جی میں نے تو آپ کو دیکھا تھا، صبح میں نے آپ دیکھا آپ کو کہ آپ گزر رہے تھے اس گلی سے، اس شہر اس علاقے سے گزر رہے تھے. وہ کہتا ہے نہیں کوئی اور ہوگا. جھوٹ پر جھوٹ. کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر انسان ایک جھوٹ کو چھپاتا ہے تو 100 جھوٹ اسے اور بولنے پڑتے ہیں. تو جھوٹ ایک گناہ ہے، اور گناہ خدا کو قطعاً پسند نہیں. ہماری زندگی ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے. ہم ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ پھر بولتے ہی چلے جاتے ہیں. اور یعقوب 4 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے تمہاری زندگی ہے ہی کیا؟ کیا تمہاری زندگی ہے ہی کیا؟ ایوب کہتا ہے 25 باب اس کی 6 آیت میں انسان ایک کیڑا ہے. زبور نویس بھی کہتا ہے کہ انسان کیڑے کی مانند ہے. وہ کہتا ہے میں کیڑا ہوں. اپنے آپ کو یہ نہیں جتاتے کہ ہم بہت بڑے انسان ہیں، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں. وہ کہتے ہیں ہم خدائے کیڑے کی مانند ہیں. ہماری زندگی کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم تھوڑے میں دیانتدار نہیں ہیں تو ہم بہتوں کا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ زیادہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ خدا ہمیں زیادہ نہیں عطا کرے گا. لوکا 16 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے. اگر آپ تھوڑے میں دیانتدار ہوں گے تو خدا زیادہ کا آپ کو وارث بنائے گا. ہاللیلویا. آپ زیادہ کا دیانتدار ہونا چاہتے ہیں؟ زوردار تالیاں. دیانتداری دکھانی ہے ہمیں. ہماری زندگی کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا. ہمیں اس دنیا جیسے ہم شکل نہیں ہونا. ہمیں لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، غصہ تفرقے نشہ بازی ان جیسے کوئی بھی کام نہیں کرنا، بلکہ اپنی زندگی سے خدا کے نام کو جلا دینا. میں رات کو جب میسج کو دیکھ رہا تھا تو اپنی زندگی پر غور کر رہا تھا کہ میرا اس زندگی میں آنے کا مقصد ہے کیا؟ میں ہوں یا کوئی اور انسان ہے؟ ہمارا اس زندگی کو خدا نے عطا کیا تو کیا مقصد ہے؟ میں نے سب کچھ دیکھ لیا کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جاب ملتی ہے، کام پہ جانا، گھر آ جانا، بچوں کو پالنا، سب کچھ کر لینا. اینڈ پہ ہوتا کیا؟ پھر مر گئے، پھر واپس آسمان پہ اٹھ چلے. کچھ کیا؟ کچھ نہیں. زمین پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا ہم سے چاہتا ہے ہم اس کی پرستش کریں، اس کے نام کو جلال دیں، اس کی ستائش کے گیت گائیں، جو کہ ہم عبادتوں میں اس
حصہ کو ختم کر جاتے ہیں، عبادتوں میں اس حصہ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ برکت اس حصے میں ہوتی ہے، خدا کی ستائش کرنے میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں میسج کے دوران چلا جاؤں گا یا میں آخری دعا میں چلا جاؤں گا، لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا ہم سے چاہتا ہے، خدا کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی ستائش کریں، مل کر ہم اس کے نام کو جلال دیں۔ تو اس کے نام کو جلال ہماری زندگیوں سے تبھی ملتا ہے جب ہم پورے دل سے اس کے نام کو جلال دیں، ستائش کے گیت گائیں، اس کی بزرگی کا بیان کریں۔ آسمان پر تو لاکھوں کروڑوں فرشتے ہر وقت صرف قدوس قدوس پکارتے رہتے ہیں، لیکن وہ انسانوں سے، ہم سے، مجھ سے اور آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم مل کر اس کے نام کو جلا دیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، گلوری ٹو دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ انسان کی زندگی میں آزمائشیں، امتحان آتے ہی رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ابراہیم کی مثال، ابراہیم کو خدا نے چنا، اس سے پہلے کی زندگی کا نہیں اتنا بتایا گیا کلام میں بھی کہ وہ کیسا تھا، لیکن یہ ہے کہ جب خدا نے چنا تو خدا کے ساتھ وہ وفادار ہو گیا، خدا کے ساتھ وفاداری سے چلنا شروع ہو گیا۔ خدا نے کہا تو اپنے سب ناطے داروں کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ بت پرست تھے۔ خدا نے کہا تو میرے ساتھ چل تو میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا۔ تو وفاداری کے ساتھ وہ خدا کے ساتھ چل پڑا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ سب سے بڑی آزمائش اس کی زندگی میں کیا آئی؟ جب خدا نے اسے اکلوتا بیٹا عطا کیا تھا، اسحاق، اور خدا نے اسے کہا اب یہ بیٹا میری نظر کر دے، اس کی قربانی دے دے، اور اس نے اسے قربان کرنے سے دریغ نہ کیا، اور موریا کے پہاڑ پر چڑھا گیا جہاں پر خدا نے کہا تھا جا کر اس کی قربانی کر دے، میرے لیے اسے قربان کر۔ آج ہمیں جب خدا کوئی بلیسنگ عطا کرتا ہے، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں کرتے۔ خدا نے تو ایک زندگی اس سے مانگی تھی۔ اگر مجھ سے یا آپ سے خدا کہے کہ میں تجھے بلیس کرتا ہوں ایک موٹر سائیکل سے، تو جو جا میں تجھے کہتا ہوں اس جگہ پر جا کر یہ نظر کر دے، تو ہم ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ہم کہیں گے پہلے بڑی مشکل سے مجھے موٹر سائیکل ملی ہے۔ لیکن میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کو دوبارہ دیکھیں، لوکا 16 باب 10ویں آیت میں، جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے۔ خدا کے بندہ ابراہیم تھوڑے میں دیانتدار رہا، اب خدا کے بندے کا نام پوری دنیا میں ہے، بائبل مقدس میں اس کا نام سر فہرست ہے، وہ قوموں کا باپ ہے۔ خدا نے کہا آسمان کے ستارے گن لے اور زمین پہ ریت کے ذرے گن لے، تیری اولاد ویسی ہوگی، اور آج ویسا ہی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ وہ اپنی آزمائش پر غالب آیا اور خدا نے ابراہیم کو اور زیادہ بلیس کیا۔ یعقوب کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ یعقوب پر بھی آزمائش آئی۔ یعقوب راحیل سے بہت پیار کرتا تھا، اور وہ اپنے ماموں کے ہاں لابن کے ہاں چلا گیا، میرا خیال لابن ہی ہے ان کا نام، وہ ان کے ہاں چلا گیا۔ جب وہ ساری سٹوری تو نہیں میں بیان کروں گا کہ جب وہ اپنے بھائی کا پہلوٹے کا حصہ لے کر چھین کر اپنے باپ سے بھاگ گیا تھا اپنے ماموں کے ہاں، اس کی ماں نے اسے بھیجا تھا، تو ماموں کے ہاں گیا تو اس کے ماموں نے کہا تجھے 7 سال یہاں پر غلامی کرنی پڑے گی، یعنی کہ کام کرنا پڑے گا راحیل کے لیے، کیونکہ وہ راحیل سے پیار کرتا تھا۔ اس نے کہا میں 7 سال کر لوں گا کام۔ اسے جب 7 سال راحیل کے لیے کام کیا تو اس کے ماموں نے کہا نہیں، اب پہلے ہمارے یہ ریت ہے، روایت ہے کہ پہلی کو بڑی ہوتی ہے جو پہلوٹی ہوتی ہے جو اس کو پہلے بیاہتے ہیں، تو پہلے تم سے یہ بیاہی جائے گی، اس کے بعد راحیل چھوٹی ہے، پھر راحیل تم سے بیاہ دوں گا۔ اس نے 7 سال تو پہلے کہا ٹھیک ہے، وہ بڑی کے لیے اس نے 7 سال اور لگا دیے راحیل کے لیے۔ جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں
किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं तो हमें सालों के जो दिन होते हैं वो लम्हों की तरह नजर आते हैं। हालेलुया। हम खुदा से मोहब्बत करके देखें तो आपको भी ऐसा लगेगा, आप घंटों घंटों बैठे रहेंगे खुदा की हजूरी में, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे आप चंद मिनट ही खुदा की हजूरी में बैठे। ये हकीकत बात है। और याकूब भी अपने आजमाइश में उन पर गालिब आया और खुदा ने उससे भी ब्लेस किया। अब याकूब का नाम भी ऐसे आता है कि खुदा अब्राहम का, इसहाक और याकूब का खुदा। हम देखते हैं आदम और हवा की मिसाल, वो अपने इम्तिहान में नाकाम हो गए। कैसे हुए? कि खुदा ने उन्हें कहा था कि सारे बाग के हर एक दरख्त का फल खा लेना। इतनी उन्हें गुंजाइश मिल गई, इतना फ्री कर दिया खुदा ने, फ्रीनेस होगी कि जो मर्जी करो, हर एक दरख्त को खा लो और दरख्त के फल को तुम खाओ, लेकिन सिर्फ एक दरख्त के फल को तुम ना खाना। ममानत की गई कि तुम इसको ना खाना, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही किया जो खुदा ने मना किया था। बरात को भी ये सोच रहा था इसकी क्या एग्जाम्पल दूँ, तो थोड़ा सा सिमिलरिटी भी मेरे माइंड में आई। कैसे है जैसे एक बच्चा एग्ज़ाम देता है तो उस्ताद कहता है कि 10 सवालों में से 5 सवाल कर लो, लेकिन अगर तुम नकल मारोगे तो ये 5 सवाल भी तुम्हारे कैंसिल हो जाएंगे। तो उन बच्चों ने क्या किया? वो 5 सवाल करने थे, 10 में से 5 की गुंजाइश मिली है और 5 भी नकल मार के किए हैं, तो उन्हें क्या किया? उनको भी कैंसिल कर दिया। इसी तरह हम देखते हैं आदम और हवा की मिसाल कि सारे बाग के जितने भी फल थे फ्रीली खा सकते थे, आज़ादी के साथ खा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? जिस दरख्त के लिए मना किया गया था वही दरख्त को खाने की कोशिश की और वो अपने इम्तिहान में फेल हो गए। अपनी आजमाइश जो उन पर आई थी उसमें कैंसिल हो गए। इसके अलावा हम बहुत सी और भी मिसालें देखते हैं। हम दाऊद की मिसाल भी देखते हैं। दाऊद भी बहुत दफ़ा अपनी आजमाइशों पर गालिब भी आया और बहुत दफ़ा अपनी आजमाइशों में गिर भी गया। सबसे बड़ी आजमाइश जो उस पर आई थी वो बत्सबा की थी, जो कि बाइबल में बहुत ही बड़े हरूफ में लिखी हुई है। वो सबसे ज़्यादा उसी का बताते हैं, दाऊद के गुनाह के बारे में। और ज़्यादातर लोग जो अपनी आजमाइशों पर गालिब आए हैं उनके बारे में चंद बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी मिसाल यूसुफ की है, जो अपनी आजमाइश पर गालिब आया, जो अपने इम्तिहान में पास हुआ। उसे जीरो से खुदा ने हीरो बनाया था। हालेलुया। वो कुछ भी नहीं था उस वक्त। एक कह सकते हैं कि एक गुलाम था। जब उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था तो वो उस जगह पे गया था मिस्र में एक गुलाम की हैसियत से, तो खुदा ने उसे वहां पर सरफराज किया क्योंकि वो थोड़े में दयानतदार था। खुदा ने उसे बरकत दी थी कि तू अपने आप को काबू रखना, अपनी जिंदगी को अपनी आजमाइशों पर गालिब रखना, हर एक इम्तिहान में पास आना, तो मैं तुझे बहुत का वारिस बनाऊंगा। हालेलुया। और यूसुफ हर एक आजमाइश पर गालिब आया और उस वक्त वो मिस्र का वजीर आजम बन गया। रूत की मिसाल देख लें। रूत ने क्या कहा? नौमी से कहा अपनी सास से कि तेरा खुदा मेरा खुदा, तू जहां जाएगी मैं भी वहां जाऊंगी और तू जिधर मरेगी मैं भी उधर ही मरूंगी। उसने, हालांकि वो गैर कौम से थी और यहूदी नौमी के साथ, उसने कहा कि जो तेरा खुदा होगा वो मेरा खुदा होगा। इन बातों के वसीला से अब उसका नाम किताब में, बाइबल मुकद्दस में भी लिखा गया है। हालेलुया। और ये गैर कौम से थी और खुदा ने इसे इतना ज्यादा ब्लेस किया है क्योंकि ये अपनी आजमाइशों पर गालिब आई। और रूत के साथ जो दूसरी थी नौमी की बहू थी, वो गालिब नहीं आ सकी, बल्कि वो अपनी आजमाइश में गिर गई। उसने दुनिया के लालच में आकर अपनी सास को छोड़ दिया। जो ब्लेसिंग थी उसके हाथ से चली गई, बरकतें उसके हाथ से निकल गई। फिर हम देखते हैं दानियल की मिसाल।
दानियल को भी खुदा ने ब्लेस किया। दानियल को बल्कि हर एक को कहा गया था कि इस मूरत के आगे सजदा करना बादशाह की जो मूरत बनी थी, लेकिन दानियल ने कहा मैं फक्त खुदावंद अपने खुदा के हजूर में सजदा करूंगा। और वो सुबह शाम दोपहर खुदावंद के हजूर में, खुदा बाउत के वाहिद के हजूर में, खुदा सलूस के हजूर में झुकता था, यहोवा पाक के हजूर में झुकता था। और खुदा ने उसे ब्लेस किया। और जब उसे शेरों की मार में डाला गया तो शेरों के मुंह बंद कर दिए खुदा ने। वो अपनी आजमाइश पर गालिब आया और अपने इम्तिहान में पास हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, आजमाइशों से किरदार पुख्ता होता है और ये भी पता चलता है कि किरदार किस किस्म का है। और सारी जिंदगी एक इम्तिहान या एक आजमाइश है। आप मुसलसल आजमाए जा रहे हैं। खुदा हर लम्हे आपको देखता है कि आप दूसरे लोगों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, उनके साथ कैसे सलूक करते हैं। खुदा ने हिजकिय्याह को आजमाने के लिए छोड़ दिया ताकि मालूम करे कि उसके दिल में क्या है। अजीजों, आपकी जिंदगी में निहायत मामूली वाकया भी आपके किरदार की नशोनुमा और तरक्की के लिए अहमियत रखता है। और सबसे अच्छी खबर यह है, खुदा चाहता है कि आप जिंदगी के तमाम इम्तिहानों में पास हो जाए। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब और 13वीं आयत। लिखा है, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। हालेलुया। हम पर जब आजमाइश होती है तो खुदा आजमाइश से निकलने का रास्ता भी हमें बता देता है कि हमने कैसे इस आजमाइश से बाहर निकलना है, इस आजमाइश पर कैसे गालिब आना है, क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है। और खुदा ये नहीं चाहता हम इम्तिहानों में फेल हो जाएं। इम्तिहान जो हमारी जिंदगी में आजमाइशें आती हैं, इन आजमाइशों में हम पड़े रहें, उन आजमाइशों पर बल्कि हम गालिब आएं, बल्कि आजमाइशों पर गालिब आकर खुदा चाहता है रास्ता दे, हम रास्ते से निकल जाएं बाहर। आखिरी हवाले के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा। याकूब पहला बाब और 12वीं आयत। टाइम को मद्देनजर रखते हैं। पहला बाब और 12वीं आयत। लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। हालेलुया। आप चाहते हैं कि वो जिंदगी का ताज हासिल करे जो खुदावंद ने वादा किया है। हालेलुया। आपकी आवाज नहीं आई। आप चाहते हैं वो ताज हासिल करना जो खुदावंद ने वादा किया है।